السلام علیکم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ بیان سننے میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کے وقت مال لے جانا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے دادا کو اطمینان دلانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نامعلوم راستے میں کیا ضرورت درپیش ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا، جس کی مقدار 5-6 ہزار درہم تھی، وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ ان حضرات کی تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آئے۔ آ کر افسوس سے کہنے لگے، میرا خیال ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید سب لے گیا، یہ دوسری مشقت تم پر ڈال دی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میں نے کہا، نہیں دادے، ابا وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادے کا ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا، جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے، خیر، اس نے اچھا کیا، تمہاری گزارا کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ حضرت اسماء کہتی ہے کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادا کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو صدمہ نہ ہو۔ فائدہ، یہ دل گرو کی بات ہے، ورنہ دادے سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتی درست تھا۔ اس وقت کا ظاہری سہارا ان پر ہی تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسرے گزارا کی کوئی صورت ظاہر نہیں، پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلقی، مگر اللہ جل شانہ نے ایک ایک ادا ان سب حضرات کو، مرد ہو یا عورت، ایسی عطا فرمائی کہ رشک آنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول میں نہایت مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اس اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سب ہی کچھ لا دیا، جیسا کہ چھٹے باب کے چوتھے قصے میں مفصل گزار ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے۔ میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ جزاک اللہ۔